بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک پرندے کا ہے، ایک ایسے پرندے کا جس کو ایک شخص نے پنجرے میں قید کر کے رکھا ہوتا ہے، لیکن پھر اس پرندے کی خاموشی اس کو اس شخص کی قید سے آزاد کرا دیتی ہے۔ آئیے دوستو بڑھتے ہیں اس واقعے کی تفصیل کی جانب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ خریدا۔ اس پرندے کی آواز بہت زیادہ پیاری تھی۔ جب وہ پرندہ چہچہاتا تو وہ شخص اپنے سارے غم بھول جاتا۔ اس شخص کو اس پرندے کی آواز بڑا سکون دیتی تھی۔ ایک دن اس خوبصورت پرندے کے پنجرے کے پاس اس جیسا ایک اور پرندہ آ کے بیٹھ گیا اور وہ اپنی زبان میں اس سے باتیں کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے اڑ کر چلا گیا۔ بس اس دن کے بعد پنجرے میں موجود اس خوبصورت پرندے نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا اور وہ ایسا بن گیا جیسے کہ اس نے کبھی بات ہی نہ کی ہو۔ اب اس کے مالک کے کان اس کی سریلی آواز کو سننے کے لیے جیسے ترس سے گئے۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے لیکن پرندہ نہ بولا۔ پرندے کے اس حالت کی وجہ سے اس کے مالک کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار ایک دن اس شخص نے پنجرہ اٹھایا اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جا پہنچے اور اس کی خدمت میں ساری بات عرض کی۔ اس نے کہا کہ میں نے کافی مہنگا پرندہ خریدا تھا کیونکہ اس کی آواز بہت پیاری تھی، لیکن اب پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں سے تو اس نے بالکل بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تمام جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، وہ پرندے کی طرف متوجہ ہو کر اس سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ اور اب تم اپنی سریلی آواز میں گانا کیوں نہیں گاتے، چہچہاتے کیوں نہیں؟ وہ پرندہ سر اٹھا کر اپنی زبان میں بولنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ شخص میری آواز، میری باتیں سن کر سمجھتا ہے کہ میں گیت گا رہا ہوں، خوشی سے چہچہا رہا ہوں، حالانکہ سچائی تو یہ ہے کہ میں بہت دکھی ہوں۔ جب میں اپنے ساتھی پرندوں کو فضاؤں میں آزاد اڑتے دیکھتا ہوں تو میرا دل بہت روتا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کاش میں بھی اسی طرح آزاد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو بس میں اس سے اپنی زبان میں فریاد کرتا ہوں، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں کہ مجھے آزاد کر دے، مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس جانے دے، لیکن یہ شخص چونکہ میری زبان نہیں سمجھتا، اسی لیے یہ میری فریاد کو اور میرے رونے دھونے کو گیت سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جیسی خوشی سے گنگنا رہا ہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہوں۔ پھر ایک دن میرے پاس میرا ایک ہم جنس پرندہ آیا اور اس نے مجھے سمجھایا کہ تیری زبان یہ شخص نہیں سمجھتا، یہ شخص نہیں جانتا کہ تو رو رو کر اس کے سامنے کیا فریاد کر رہا ہے، اسی لیے اگر تم اس کی قید سے آزادی چاہتے ہو تو تم نے یوں رونا دھونا اور بولنا چھوڑنا ہوگا، فریاد کرنا بھی چھوڑنا ہوگا، بلکہ بالکل خاموش رہنا ہوگا، کیونکہ اس شخص پر تو تمہارے الفاظ کا اثر ہی نہیں ہوتا، یہ شخص تو تمہارے درد کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ تو بس اس دن سے میں یوں خاموش ہوں اور صبر کر رہا ہوں اور دل ہی دل میں خدا جل جلالہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ میری آزادی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے۔ اس پرندے کی یہ تمام باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ آپ یہ پنجرہ کھول دیں اور اس پرندے کو آزاد کر، کیونکہ اب یہ پرندہ اس پنجرے کے اندر کبھی بھی نہیں بولے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس پرندے کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے غموں اور مصائب سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے شکایتیں کرنا چھوڑ دیں، ہم اپنے غموں کا واویلا کرنا چھوڑ دیں اور بالکل خاموش ہو جائیں، صبر کریں اور اپنے خدا جل جلالہ سے فریاد کرے، کیونکہ لوگ ہماری باتوں کو، ہماری دکھوں کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔
اور ہمارے غموں کو ہنسی میں اڑاتے جائیں گے۔ اس لیے اگر ہم خاموش ہو جائیں، لوگوں کے سامنے رونے دھونے کے بجائے اپنی فریاد اپنے اللہ کی حضور رکھیں، تو ہمارے سارے غم، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ صبر اور خاموشی ہی غموں اور تکلیفوں سے نجات کا راستہ ہے۔ صبر اور خاموشی سے ہی دل کو سکون ملتا ہے، اور ہمارے غموں کی نجات صرف ہمارے رب کے پاس ہی ہے۔